نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو عموماً مسلمان بھولتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر بربادی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ مال کو جوڑتے جائیں گے، جائز ضرورت کو بھی پورا کرنے سے گریز کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته علی اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک تم اللہ کی راہ میں دے دو، ایک کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرو، ایک مسکین کو دو، اور ایک اپنی بیوی پہ خرچ کرو اس کی جائز اور شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو تو نے اپنے گھر والی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا۔ لیکن شاید کہ مسلمانوں کو یہ صحیح مسلم کی روایت بھول گئی ہے یا جان بوجھ کرتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرمائے کہ وہ عبادت سمجھ کر خوشی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ تیسرا اور آخری پہلو، انسان آرام کرتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اگر 8 گھنٹوں میں اس کی ڈویژن کرے، اس کو ڈیوائڈ کرے، تو آخری پہلو کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو۔ انسان نیت کر کے سوتا ہے کہ میں رات کو تہجد پڑھوں گا، سونا تو ہر ایک نے ہے، صرف 2 رکعتیں، زیادہ نہیں۔ اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھتے، لیکن نیت یہ کر کے سوئے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن نیت کر کے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے کوئی رکعت نہیں پڑھ سکا، لیکن حدیث کے الفاظ سے کتب لہ ما نوی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیت کے مطابق جو اس نے نیت کی اتنی تہجد اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور انسان سویا ہوا ہے، صدقہ نہیں کر سکا، جاگنے والے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے بندے نے نیت بڑی اچھی کی تھی، اس لیے اس نیت کا نتیجہ یہ ہے کہ سونا بھی اس کے لیے جو 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے آرام کیا ہے، یہ بھی اس کے لیے اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیا جائے۔ تو میرے معزز اور محترم بھائیوں، انسانی زندگی کے 24 گھنٹوں کو ہم عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ عبادت جس کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے انسان اپنے خالق و مالک کو راضی کرتا ہے، وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، عبادت بالتسخیر وعبادت بالاختیار والتخییر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہے، کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جن کو عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ملائکہ ہیں، اور بقیہ جتنی مخلوقات ہیں سوائے جن اور انسانوں کے، باقی ساری کی ساری مخلوق کو اللہ نے عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ 7 آسمانوں میں، 7 زمینوں میں بسنے والی اللہ کی مخلوق اللہ کی ہی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن ان کی تسبیح اور ان کی پاکی بیان کرنے کو تم نہیں سمجھ سکتے، خالق و مالک ہی جانتا ہے۔
بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ہیں کہ وہ پرندے الم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے ان پرندوں کو جو آسمانوں میں، جو فضاؤں میں اڑتے ہیں، کبھی پر پھیلاتے ہیں اور کبھی پروں کو بند کرتے ہیں، ان کا ہواؤں اور فضاؤں میں یہ تیرنا ہی ان کے لیے عبادت ہے، لیکن تم ان کی عبادت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے عبادت کے لیے، جن اور انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ عبادت جس کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم نے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، عبادت کی طرف توجہ نہ کی، یعنی بالفاظ دیگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کیا، اپنی منمانی کی اور خواہش نفس کی پیروی کی، اس کے لیے راستہ بھی الگ ہے جو جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ہر مسلمان کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت نہ ہو، اس وقت تک کوئی بڑی سے بڑی عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی قولی عبادت، جو بھی فعلی عبادت ہے، اگر کسی بھی عبادت میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کو شامل کر لیا تو یہ عبادت ضائع ہو جائے گی، یہ وقت ضائع ہو جائے گا، یہ مال و دولت اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا، جس کا کوئی بھی نتیجہ قیامت کو میسر نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہی کوئی بات کرنے یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری ضروری بات، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، ہر شخص آج کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو بڑے دبے الفاظ میں یہ کہہ کر ہی فارغ ہو جاتا ہے میرا مقصد تو نیک ہے نا، بھائی میری نیت تو نیکی کی ہے نا۔ نیت کا نیک ہونا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت نہ ہو تو یہ نیت کا خالص ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں اللہ نے اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، تمام کی تمام ڈگریاں جاری کی ہیں، لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرمایا کہ تم روزہ افطار کر لو، لیکن جب ان کو اس بات کی خبر ملی کہ چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، اس نیت سے کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور آگے اگر جہاد کی ضرورت پڑی، لڑائی کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں، نبی کے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اختیار کیا، اور ایسے نفوس قدسیہ قیامت تک نہ آج تک آئے ہیں نہ آج سکیں گے۔ نیت کے بارے میں اگر کچھ شک کرتا ہے کسی صحابی کے بارے میں، اس کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ نیت بھی اچھی ہے، رکھا بھی روزہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ روزہ افطار کر لو، تو چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، تو لفظ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمائے، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد بھی روزہ افطار نہیں کر رہے۔ اگر صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کون سا ایمان ہے آج ہمارے سینے میں کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں اور صرف اتنی بات کہہ کے فارغ ہو جائیں کہ نیت تو نیک تھی یار میں ذکر ہی کر رہا ہوں، دیکھو میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، میں یہ قربانی کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں صدقہ ہی کر رہا ہوں۔ نیت بھی نیک ہو، ارادہ بھی اچھا ہو، نیکی کا عمل بھی ہو،
اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں رہنمائی نہیں فرمائی تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ برائی تو ہو سکتی ہے جس کے بارے میں کل کلا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخری بات جو ایک مہم بات ہے، ابھی ہم نے عبادت کی تعریف یہ سنی، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان تینوں چیزوں کے ساتھ جب انسان اپنے خالق کو راضی کرتا ہے تو وہ قول، وہ ظاہری عمل، وہ باطنی عمل عبادت کہلاتا ہے۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے نماز پڑھ لو، کہتے پھر کیا ملے گا؟ آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے تو تراویح پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، کہتا جی دکان کیسے چھوڑیں؟ آج کسی سے گزارش کی جائے انتہائی ادب سے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے چہرے پہ سجانی چاہیے، کہتے نوکری کیسے رہے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا نتیجہ کیا آخرت میں ہی مرتب ہوگا جنت کی شکل میں، یا کہ اللہ نے دنیا میں بھی اس کے لیے کچھ رکھا ہے؟ یہ بہت بڑا اعتراض، بہت بڑا اشکال، بہت بڑا وسوسہ اور بہت بڑا حیلہ انسانیت کے دلوں میں آ چکا ہے، جس غبار کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چند لمحات میں ان پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت میں دل لگانے سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ آئیے، انسان کی عبادت دل سے شروع ہوتی ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ النیت عبارۃ عن انبعاث القلب، دلی جذبات کا نام نیت ہے۔ ان محل النیت القلب، نیت کا محل بھی انسانی دل ہے، جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نیت کی حدیث کے تحت فرماتے ہیں، نیت اگر انسان اچھی کر لے، نیکی کی نیت کر لے، دنیا میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اور اگر نیت میں تھوڑی سی خرابی آ جائے تو دنیا میں کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلص نیتک یکفیک القلیل من العمل، نیت اگر تمہاری خالص ہے، اللہ کو راضی کرنے والی نیت ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت ہے، معمولی سا عمل بھی دنیا کے اندر ہر کامیابی کی نوید تمہیں سنائے گا، اور کل قیامت کو تو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات سننے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے، کاروباری اپنے کاروباری حساب و کتاب میں لگا رہتا ہے، اور مومن وہ کاروباری حسابات میں نہیں پڑتا، وہ دیکھتا ہے کہ میں قیامت کے دن کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں، دنیا میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو مجھے راحت پہنچا دے، اور اس راحت کے بعد ابدی راحت کے لیے میں کون سا قدم اٹھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له وفی روایت اخرى فغفر له وفی روایت ثالثة فأدخل الجنہ۔ ایک شخص جا رہا تھا، کانٹے نظر آئے، دل میں خیال آیا کسی مسلمان کو نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، ارادہ کیا، نیت کی، اور نیت و ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر پیش قدمی بھی کرتا ہے، کانٹے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ارادے اور نیت اور اس عمل میں اتنی برکت ڈالی، اتنا اچھا لگا کہ اس معمولی سے کام کی وجہ سے خالق و مالک نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل دے دیا۔ نیت اگر انسان کی خالص ہو جائے، ارادہ اچھا ہو جائے، تو سب سے پہلا فائدہ جس کو ملتا ہے، خالق و مالک اس کے اس دنیاوی کام میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور اس کام کو باعث طمانینت بنا دیتے ہیں۔ انسان دن رات کام کرتا رہے، انسان کے اندر تھکاوٹ بھی آتی ہے، لیکن اگر انسان کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔
پھر بھوک نہیں ستائے گی. اور یہ تجربات ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں جو کلام کی ہے کچھ مثالیں دے کر. جب انسان اپنے ہدف